چائنا نے جب پاکستان کے ساتھ مل کر اکنامک کوریڈور جو سی پیک کے نام سے مشہور ہے جب اسٹارٹ کیا تھا، تو امریکہ نے اور مغرب نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اور غزہ کی جو موجودہ جنگ ہے، ایک طرح سے آپ دیکھیں تو اس کا تعلق سی پیک سے بھی آ کے جڑتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل جب امریکہ کے صدر بائیڈن انڈیا کے دورے پر آئے تھے تو انہوں نے ایک سی پیک کے مقابلے میں IMEC یعنی انڈین مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور کا ایک منصوبہ انہوں نے اعلان کیا تھا۔ جس طرح سی پیک کا اسٹارٹ پاکستان میں گوادر سے ہو رہا ہے، اس طرح اس امریکہ کے جو صدر تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ انڈیا کے جو ریاست ہے گجرات، وہاں سے اس کا اسٹارٹ ہوگا اور یہ دبئی، UAE کے مختلف علاقوں سے زمین کے ذریعے سے سعودی عرب سے ہوتے ہوئے اردن اور اسرائیل جائے گا کوریڈور، اور پھر اسرائیل کی جو سب سے بڑی بندرگاہ حیفا، وہاں سے پھر یہ یورپ کے لیے جائے گا۔ تو بائیڈن اصل میں جو چائنا کا جو سی پیک یا ون بیلٹ روڈ انیشیٹو ہے، جس کے اندر روس بھی شامل ہے، ایران شامل ہے اور یہ سارے دیگر بہت سارے ممالک شامل ہیں، اس کے مقابلے میں اپنا انہوں نے منصوبہ یہ پیش کیا تھا۔ اور وہ سی پیک جس طرح سب کو پتہ ہے اس کے اوپر چین جو ورکرز ہیں چینی، ان کے اوپر پاکستان میں حملے ہوئے، جو حالات جن علاقوں کے اندر پروجیکٹس چل رہے تھے وہاں پر حالات کو خراب کیا گیا، جو غیر ملکی اسپانسرڈ دہشت گردی تھی، وہ ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ اب موجودہ جب غزہ کی جنگ شروع ہوئی تو بائیڈن نے جو انڈیا کا جو کوریڈور جو سعودی عرب، UAE، اردن اور اسرائیل سے ہوتا ہوا یورپ تک جانا تھا، وہ اس کی زد کے اندر آ گیا۔ یہ منصوبہ جو حوثی جو حملے کر رہے ہیں ریڈ سی کے اندر، اور غزہ نے جو اسرائیل کی درمیان میں جو معاملات ہیں، جو جنگ شروع ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یہ والا اکنامک کوریڈور جو ہے اب اس کے اوپر عمل درآمد مشکل ہو گیا ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے یہ منصوبہ اپنے آخری مراحل میں تھا۔ سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی کہ جو سب سے بڑا لینڈ روٹ تھا اس اکنامک کوریڈور کے اندر، وہ عرب ممالک سے گزرنا تھا، جزیرہ عرب سے، جس میں UAE، اردن اور سعودی عرب شامل ہے، اور جس میں سے اردن اور UAE اسرائیل کو تسلیم کر چکے تھے اور سعودی عرب تسلیم کرنے والا تھا۔ لیکن اب جو غزہ کی جنگ کے بعد جو صورتحال ہے اس کے اندر ایسا ممکن نہیں رہا سعودی عرب کے لیے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے اور اس منصوبے کو کسی طور پہ بھی آگے بڑھ سکے۔ اب جس طرح انڈیا نے اسپانسرڈ اٹیکس کروائے تھے سی پیک کے اوپر، اگر ہم دیکھیں کچھ دن پہلے جو انڈیا ریاست ہے انڈین گجرات، اس کے جو ساحلی علاقے ہیں اس سے 200 ناٹیکل میل دور ایک آئل ٹینکر کے اوپر ڈرون حملہ ہوا، جس کے اندر کافی ڈیمیج ہوا۔ اور کل جو وزیر دفاع ہیں بھارت کے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے کہ یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا اور ہمارے سرحدی جو سمندری سرحد ہے اس کے اندر یہ حملہ کیوں کر ممکن ہوا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ سی پیک پہ حملوں کے بعد اب جیو پولیٹیکل شفٹ کے بعد جب امریکہ کا اعلان کردہ جو اکنامک کوریڈور ہے وہ بھی اب حملوں کی زد میں آئے گا اور اس کے اوپر مزید حملے ہوں گے۔ تو اس طرح اگر ہم دیکھیں غزہ کی جو جنگ ہے مسلمانوں کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے، تو اس کے اندر ایک مذہبی عنصر شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور ہم اس کو کسی طور پر بھی یہودیوں کے یا اسرائیل کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر دوسرے ممالک کو آپ دیکھیں جس میں عرب ممالک بھی شامل ہیں، چین ہے، روس ہے، ان کے لیے اس کی ایک سیاسی حیثیت بھی ہے اس لڑائی کی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جو فلسطین کی یہ جنگ ہے مذہبی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی جنگ میں بھی تبدیل بڑی تیزی کے ساتھ ہوتی جا رہی ہے۔ کٹ